اللہ سے بات کرنا چاہتی ہو تم لوگ؟ موبائل نمبر دیں گے اللہ کا؟ ہاں ہے، اللہ کا موبائل نمبر ہے، دیں گے؟ لوگے؟ انشاءاللہ لوگے؟ انشاءاللہ بات کرو گے؟ لکھو لکھو 4، لکھو 4، اس کے بعد لکھو 12، اس کے بعد لکھو 8، اس کے بعد لکھو 7، اس کے بعد لکھو 17۔ یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت ہے۔ عصر میں 8 رکعت ہے۔ مغرب میں 7 رکعت ہے۔ عشاء میں 17 رکعت ہے۔ اب بات کیا؟ جب نماز میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اور زیادہ ارجنٹ ایمرجنسی کال ہے تو پھر تہجد پڑھو، یہ ایمرجنسی کال ہے۔ تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگا لو، یہ انشاءاللہ میرے اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ بندہ جب نیت بہن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ بندہ کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنا یقین کو پختہ بناؤ کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی، اچھا نماز میں کیا ملتا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے تم نماز پڑھ کے دیکھو، زیادہ نہیں 40 دن، صرف 40 دن۔ میرا موبائل نمبر حضرت سے لے لینا، انشاءاللہ بلال بابو سے لے لینا، ان لوگوں سے لے لینا، صرف 40 دن۔ ماں بہنوں 40 دن، 40 دن تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے 40 دن نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ 40 دن تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ اگر اللہ آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے فون کرنا۔ پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ، اللہ سے لو لگا کر کو دے دیکھو میرے باپ، اللہ سے لو لگا کر دیکھو۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ اللہ سے خزانے سے بڑا کسی کا خزانہ دنیا میں ہے؟ اللہ کے در کے علاوہ کسی کا در دنیا میں ہے جو میری حاجت روائی کو پورا کر سکے، جو میری خواہشوں کو پورا کر سکے؟ وہ میرا رب۔ ہم ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ آمین۔ بیٹا جوان ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کا کہنا نہ مانے، ماں کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ کرتا ہے۔ باپ غصہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ غصہ کرتا ہے، بیٹا کو سمجھاتا تی ایرکم کربو تو تور کھانا بند کر دو۔ باپ غصے میں آ جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے یار کھانا بند کرے دے، مور کہنا نہیں مانو، ایک دم کھانا بند کر دے، کھانا دی بھی نے تو چمڑی چھلے تمہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہو یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ ایسا بیٹا نہیں چاہیے ہم کو، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، خطا پہ خطا کیے جا رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے اب۔ لیکن اللہ نے کیا مجھے کبھی ننگا رکھا؟ نہیں ننگا رکھا، ہمیشہ کپڑا پہنا کے رکھا۔ ہم جو چاہتے ہیں میرا اللہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، میٹھی نیند سلاتا ہے، میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ میرا جگاتا ہے۔ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ اور اس رب سے اتنی محبت کرتا ہو اپنے بندے سے، تم دور بھاگ رہے ہو، تم دور بھاگ رہے ہو۔ جس کے پاس جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ، میری بندی دنیا سے آئی ہے، دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ تو آخرتوں میں سے، آخرت کے اعمالوں میں سے سب سے اچھا عمل جو ہے، سب سے پہلا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اس لیے میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کاشتکار ہیں، کاشتکار ہیں، اچھا بڑا مقام ہے حدیثوں کے اندر میں،
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی کسان جانن نا، کسان کاشتکار جو کھیت میں کام کرتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھے مسجد میں، گھر میں مسجد میں پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، اب مسجد سے نماز پڑھ کر سیدھے کھیت میں چلا گیا، یا نماز پڑھ کر گھر آیا، گھر سے پھر کھیت میں چلا گیا۔ اب کھیت میں پودا ہوتا ہے، بھٹا کا پودا ہے، مکئی کا پودا ہے، دھان کا پودا ہے، گیہوں کا پودا ہے، پیاز کا ہے، لہسن کا ہے، جو بھی پودا ہو، کوئی پودا ہو، وہ نمازی اس پودے میں ہاتھ لگا دے، ایسے جا کر ہاتھ لگا دے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پودے میں، جس پودے میں نمازی ہاتھ لگایا ہے، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے۔ آمین۔ اب بتائیے نماز کی برکت دیکھو، وہ نمازی جس پودے میں ہاتھ لگائے گا، اللہ ہر پودے میں برکت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ یہ 5 وقت کی نماز، قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام جنگ کے وقت بھی نمازوں کو قضا نہیں کرتے تھے، جنگ ہوتی تھی، جنگ ہوتی، آدھا صحابہ جنگ لڑتے، آدھے صحابی جماعت بنا کر نماز ادا کرتے، پھر نماز جو ادا کر لیتے وہ جنگ لڑتے، جو جنگ لڑ رہے تھے وہ پھر نماز آ کر ادا کرتے، لیکن نمازوں کو کبھی قضا نہیں کیا۔ آج ہم بریانی کھا کر، پلاؤ کھا کر، چادر تان کر سوئے رہتے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، ہمارے کانوں کو جوں تک نہیں لگتی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، مسجد بنا رہے ہو، نماز پڑھنا چاہیے نا۔ ہاں، بندوق ہے، گولی ہے یا نہیں؟ یہ گڑبڑ ہے نا؟ ارے گڑبڑ ہے نا، بندوق ہو تو گولی ہونا چاہیے نا، مسجد ہے تو نمازی ہونا چاہیے نا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیں بھوک لگتی ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم کو بھوک لگتی ہے ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، یہ فیکٹری بھر جاتا ہے۔ تو مسجد کو بھوک لگتی ہے، مسجد کیا کھائے گی؟ مسجد کا پیٹ ہے کہ نہیں؟ ارے مسجد کا پیٹ ہے کہ نہیں؟ تو مسجد کا خوراک کیا ہے؟ مسجد کا غذا نمازی ہے۔ نمازی نماز پڑھے گا، مسجد کا پیٹ بھرے گا۔ اور سنو، جب مسجد کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ محلے والے سے ناراض رہے گا، رحمتوں کا نزول محلے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، مسجد کا پیٹ بھرو، اللہ تیرے گھر میں رحمتوں کو نزول کرے گا، اللہ تیرے پیٹ کو بھرے گا۔ آمین۔ مسجد کے پیٹ بھرو، اس لیے ہر چیز کا پیٹ ہے، اور مسجد کی شان، آن بان نمازی ہوتا ہے۔ جب مسجد کے اندر میں، اچھا دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، بتایا یہ گیا کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ کون ہو جاتا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ اور بتائیے خوش نصیب کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کا مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کا مہمان بن جائیں۔ اور قربان جائیے، مسجد میں جب تک بیٹھے رہو گے اللہ کا مہمان رہو گے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکل گئے یہ جو مقام تھا وہ مقام ختم ہو گیا۔ اچھا دیکھیے گا، باہر اگر انتقال کیے تو اب جنت میں جائیں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن مسجد میں اگر انتقال کر گئے اس کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ شخص جنتی ہے جس کی موت مسجد میں ہو جائے، وہ شخص جنتی ہے جس کی موت سجدے کی حالت میں ہو جائے، وہ شخص جنتی ہے جن کی موت جلسے کی حالت میں ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اب ہماری ماں بہنوں کے لیے آ گئی، میری ماں بہنوں چاٹے کاج کرے نو جنتے رات دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ چاٹے کاج کی آج ہے انشاءاللہ 5 মিনিটের মধ্যে আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। चाटे काम की पहला काम, मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा हो सके रख लेना, जितना रोजा हो सके रख लेना।
یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا, پردے کا خیال کرنا, پردے کا اہتمام کرنا. اور چوتھا کام میری ماں بہنوں, چوتھا عمل کیا ہے اپنے شامی کا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا. یہ چاٹے کاج کرے نو جنت راٹے دروازہ, جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. سبحان اللہ بولے دماش. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کئی کام کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ نماز. دوسرا کام کیا ہے؟ روزہ. تیسرا کام کیا ہے؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا. ارے بولو بھائی, شوہر کی خدمت کرنا. شوہر کا پیر دبانا, شوہر کا بدن دبانا, شوہر کا ماتھا دبانا, نٹی مت دبانا. اے الحمدللہ ایٹا چاٹا کاج کو رہنو انشاءاللہ جنت راٹا دروازہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں آپ کو جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں. یہاں سے جیسے جلسہ دعا ہو جائے گی, جلسہ ختم ہوگا, گھر جائیں گے, سو جائیے گا. ابھی موبائل کا زمانہ ہے, الارم لگا لینا. فجر کے اذان جیسی ہو انشاءاللہ اپنے بستر کو چھوڑ دینا, نماز پڑھ لینا. پوری رات جگے ہو, اب فجر کی نماز نہیں پڑھو گے یہ پوری رات کا جگنا بیکار ہو جائے گا. پوری رات کا جگنا بیکار ہو جائے گا. اسی لیے جو رات میں جگے ہو وہ جا کر سو جانا, ایک آدھ 2 گھنٹہ سو کر کے الارم لگا لینا. جیسے ہی فجر کی اذان ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً بستر چھوڑ دینا ہے, وضو بنانا ہے. وضو بنا کر الحمدللہ عورتیں گھر میں نماز پڑھے, مرد نوجوان بچہ وہ مسجد کے اندر میں جائے, امام صاحب کے پیچھے الحمدللہ فرض نماز پڑھے, سنت نوافل الگ سے پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اللہ. ہاں شیر حضرت کا حکم ہے شیر. اچھا بھوجپوری 2-4. اچھا انشاءاللہ. ہاں ہماری ماں بہنیں بیٹھی, کیا بھوجپوری سنیں گے کہ اردو سنیے گا؟ دونوں. اچھا دونوں ذرا. اچھا انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیے ایک بار تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب پڑھ لیے؟ کیسے پڑھ لیے؟ سب کیسے پڑھ لیے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے پڑھے گا وہی جس کو یاد ہے, اور جس کو یاد ہے نہیں وہ کہاں سے پڑھے گا؟ اب میرے ساتھ پڑھ لیا. صلی اللہ علیہ وسلم بول دو, درود شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم بول دو, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انشاءاللہ پہلے اردو سن لیجیے, پھر بھوجپوری آپ کو سناتے ہیں.